اس ابراہیم علیہ السلام پر علیہ کا ترجمہ کر لیں اس کی ذمہ داری. علیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی ذمہ داری. ہاں، اور ہم نے اس کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا فی الآخرین، پچھلے آنے والے لوگوں میں. تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ علی ذمہ داری کے معنی میں آتا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے. اعلیٰ کے خلاف بھی آتا ہے، اعلیٰ جو ہے کسی گناہ کا بار ہو یا وہ بھی آتا ہے، اور ذمہ داری بھی آتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ ہم اس کا یہ ترجمہ کریں کہ ہم نے اس کی ذمہ داری کو پیچھے آنے والوں میں چھوڑ دیا؟ کیوں جی؟ تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، اس لیے کہ آگے 2-3 دفعہ اور آئے گا تو وہاں آپ کو مشکل پیش آئے گی. تو بجائے مشکل پیش آنے کے جب ایک ہمارے پاس مناسب ہے تو ہم اس کو پھر اڈاپٹ کر رہے ہیں. آگے جی میں پڑھ لیتا ہوں. سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جو نبی تھے یا جو نبی تھا. من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھا. یہاں تک کل تک کیا تھا، ایسے ہی ہے جی. اب جناب آ رہا ہے کہ پیچھے جو آپ نے ابھی نام پڑھے ہیں وہ کون کون سے نام ابھی اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پڑھے ہیں آپ نے؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم بھی آپ نے پڑھا ہے. جی وہ کون تھے؟ وہ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. جی بالکل ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. جی یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. جی یہ ڈاکٹر سرشار بھائی آپ دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. جی یہ ذہن میں رکھیں. حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے یا ان کی نسل میں سے جو چلے تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت اسحاق سے جو چلے ہیں ان میں سے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور پھر سارے بنی اسرائیل. یہ ہوگی جی بات کلیئر؟ اب میں نے کیوں کہا ہے کہ بھئی یہ جو کون کون سے لوگ جو پہلے ہم نے کیے تھے وہ اس وجہ سے کہ آگے جو آ رہا ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے برکت نازل کی اور ہم نے برکت دی. برکت نازل کی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ علیہ اس پر. اب یہ اس کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام پہلے ذہن میں آتا ہے، اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام. دونوں میں سے کسی پر بھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم نے اس پر برکت نازل کی وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی. ہوگی جی بات یہاں تک؟ ہم بعد میں پڑھیں گے. جی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، مفرد آ رہا ہے، لہذا اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اور ان دونوں کی اولادوں میں سے. اب یہاں آ رہا ہے تو دونوں کی اولاد کون سی یہاں نزدیک آتی ہے؟ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، یہاں پہ نا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل آ رہے ہیں. جی
علیہ یا پھر علیہ کا ترجمہ ابراہیم آ رہا ہے جی، تو جو زیادہ قرینے قیاس ہے وہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ جو لڑکا اس لڑکے کی حلیم تھے اور ان کی بصارت تھی، تو میں اب دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ اور ہم نے اس اسماعیل علیہ السلام پر برکت نازل کی وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اب آ رہا ہے، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن کوئی نیکی کرنے والا تھا، وظالم لنفسہ مبین، اور کوئی اپنے نفس کے لیے تو کوئی اپنے نفس پر واضح ظلم کرنے والا تھا۔ ہوگی جی بات؟ جی اب ترجمہ کریں جی۔ وبارکنا علیہ، مل کے کہتے ہیں اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام پر برکت اور نازل ہم کی، نے اس اسماعیل علیہ السلام پر برکت نازل کی وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ترجمہ اور ان دونوں کی اولاد میں سے اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن کوئی نیکی کرنے والا تھا، کوئی نیکی کرنے والا تھا، و اور ظالم کوئی ظالم تھا، کوئی ظلم کرنے والا تھا۔ اب وہ جو نیکی کرنے والا ہے، اب اسی طریقے سے ظالم کوئی ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے، ٹھیک ہے، تو اپنے نفس پر ہماری زبان میں ترجمہ ہو جائے گا مبین، واضح طور پر، تو وہ بن جائے گا اور کوئی اپنے نفس پر واضح طور پر ظلم کرنے والا تھا۔ یعنی دو ہی قسم کے لوگ تھے، بتایا ہے کہ بھی جو ان کی اولاد تھی، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، ان میں سے کوئی تو ایسا تھا کہ جو توحید پرست تھا، اللہ کا حکم مارنے والا تھا اپنے وقت۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا آ رہا ہے، تو لہذا اس نبی کو جو نبوت کے ذمہ داریاں تھیں وہ دیں انہوں نے، اور لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والے تھے، اور وہ یہاں ایک آیا ہے، اور کوئی کیا تھے، شرک کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو وہ اس طریقے سے اپنے ہی نفس پر واضح طور پر ظلم کرنے والا تھا۔ ہو گیا جی یہ؟ جی پروفیسر صاحب اس آیت کا ترجمہ کیجیے گا۔ جی پروفیسر صاحب نہیں ہے آج ہمارے ساتھ، نہیں ہے تو ڈاکٹر داؤد صاحب، جی آپ کریں۔ نہیں وبارکنا ڈاکٹر داؤد علیہ، صاحب پلیز، جی آپ مشتاق بھائی کہہ رہے ہیں، مشتاق بھائی کو ٹھیک کرنا ہے جی۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی اس پر، وعلی برکت اسحاق، نازل کی کر لیں اور ہم نے جی۔ برکت نازل کی اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، ومن ذریاتہما، اور ان دونوں کی اولادوں میں محسن کوئی نیکی کرنے والا تھا، وظالم لنفسہ مبین، مبین، اور کوئی اپنے نفس پر واضح طور پر ظلم کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ماشاء اللہ۔ باقی ساتھی بھی ایسا کرنا چاہیں تو میرا جی یہی چاہے گا، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریکارڈنگ کے اندر ساری مطلب ٹھیک ہو، تو اس وجہ سے اگر کوئی ساتھی کانفیڈینس کے ساتھ اپنا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل کہیں گے، سب کو مطلب ثواب کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آگے جناب آ رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کیا تھے، رشتہ بھائی، دونوں بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور انہوں نے
اللہ سے گزارش کر کے اپنا مددگار، اپنا وزیر اور ایک اور نبی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حاجی مانگا. ایسے ہی ہے. جی اب یہ ذہن میں رکھ کے آئیے پڑھتے ہیں. اور آج میں نے تھوڑا سا نا آپ کو تھوڑا پرکھنا بھی ہے. امتحان تو خیر میں نہیں لے سکتا ہوں، آگے لفظ آ رہا ہے. اچھا جی، مننا لفظ آ رہا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا. اصل میں کیا ہے؟ مننا تھا تو آگے مننا. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احسان کرنا. ہاں، احسان کرنا. یہ ڈاکٹر سجاد بھائی آپ ذہن میں رکھیے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا، ان میں سے، ان کے نفسوں میں سے. تو یہاں وہی لفظ آ رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور بے شک ہم نے احسان کیا علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر. کیا احسان کیا؟ پہلا احسان، اب اس کی ترتیب آ رہی ہے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الکرب العظیم، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی تکلیف سے کیا کیا؟ نجات دی. یہ ایک ہو گیا، بالکل ٹھیک. یہ احسان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. دوسرا احسان وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان سب بنی اسرائیل کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہ غالب ہونے والے ہو گئے. قانون ہو گئے. جی، ممکن ہے ان کے اندر خود طاقت نہیں تھی، اللہ نے مدد کی تو وہ غالب ہونے والے ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ بھئی بنی اسرائیل کے دشمن کون تھے؟ فرعون. اور فرعون کا قبیلہ کیا تھا؟ قبطی. جی قبطی تھے. اور بنی اسرائیل، قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. فرعون ان کا بادشاہ تھا، اور فرعون ظالم تھا بہت زیادہ. لڑکوں کو زندہ رکھتا تھا، عورتوں کو مار دیتا تھا. تو عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کروا دیتا تھا. ایسے ہی ہے جی. تو یہاں ہے کہ پھر یہی قوم جو بنی اسرائیل تھی، انہوں نے آگے پھر بہت لمبی داستان ہے، واپس جا کے قبطیوں کے اوپر مطلب حملہ کیا، اور پھر ان کی حکمرانی ہو گئی، اور فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا، اور وہ جو قبطی تھے ان کے اوپر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. یہ ہے جی وَنَصَرْنَاهُمْ وَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. یہاں تک ہو گیا جی؟ جی سر. تو جی میرے ساتھ پڑھیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا، بے شک اور بے شک ہم نے احسان کیا علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر. جی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کہنا پڑے گا، اور وہ بھی الف والا دونوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر یہ آسان ہو جائے گا. وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم اور ہم نے ان دونوں کو وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو اور ان دونوں کی قوم کو نجات دی. من الکرب العظیم، بڑی تکلیف سے. جی بہت بڑی تکلیف سے. جی تو ترجمہ بنے گا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی. تو اس کے اندر وہ ساری تکلیفیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، قبطیوں کی طرف سے، فرعون کی طرف سے جو بھی تھیں، سب سے نجات.
वनसरनाहुम, اور ہم نے ان کی مدد کی. ہاں تو ان کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ بنی اسرائیل کی طرف. جی نہیں نہیں، ہم ہے نا، وہ ہما آئے گا، ابھی آئے گا ان کے ادھر بھی، وہ ہما آئے گا. دو کے لیے کیا ہے؟ ہما. اور سب کے لیے کیا ہے؟ ہم. تو یہاں ہوگا وَنَصَرْنَاهُمْ. آپ ترجمہ کریں. اور ہم نے ان کی اور مدد ہم کی. نے ان کی سب کی یعنی مدد بنی اسرائیل کی مدد کی. اور ہم نے ان سب بنی اسرائیل کی مدد کی. ٹھیک ہے. جی وَقَانُوا، اور تھے ترجمہ تو وہ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ہم الغالبین، جی وہی جی وہ غالب ہونے والے. ٹھیک ہے. اور وہ غالب ہونے والے ہو گئے. ترجمہ کریں وقانو ہم الغالبین کا ترجمہ. تو وہ غالب ہونے والے والے ہو گئے. اور وہ غالب ہونے والے ہو گئے. اب جی ایک لفظ نیا آ رہا ہے، سورہ انعام میں پہلے آ چکا ہے ویسے، لیکن یہی لفظ نہیں آیا تھا. اب یہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی پڑ جائے، میرے ذہن میں بھی پڑ جائے. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ کا کلام ہے. اب ترجمہ آپ نے ذرا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ نیا ہم نے ذہن میں ڈالنا ہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب دی. کون سی؟ المستبین لفظ آ رہا ہے. کون ساتھی بتائیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ جی اپنے کیسر بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، داؤد بھائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، باقی ساتھی کریں جی. پیچھے مادہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ یہ ہوتا ہے کہ غالبین ہے، اس کا مادہ ہے غین لام بے. نصر نا ہے تو نون سواد رے مادہ ہے. مستصبی مستسبین نہیں ہے، مستبین ہے. پہلے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وہ پڑھا ہوا ہے ولتستبین، پڑھا ہوا ہے پہلے لفظ سورہ انعام کے اندر، آیت نمبر میرا خیال ہے آپ میرے پاس لکھی ہوئی ہے 55 کے اندر. جی وہاں لفظ آیا تھا. تو کوئی ساتھی بتائے گا جی مادہ؟ آپ سب ٹھیک ہو گیا. اس کا مادہ ہے جی بے یو یہ نون بین. بین ویسے آگے پڑھتے ہیں بانا یوبینو. جی تو بین اس سے بنے گا. بین بین سے بنا ہے، بین درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ چیز جو درمیان میں ہو وہ بالکل واضح ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ سین تے جہاں آ جائے درمیان میں، وہ باب تو ہوتا ہے استفعال، لمبی چیزیں ہیں وہ، اس کو چھوڑیں. میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتایا ہوا ہے، سین اور تے آ جائے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مانگنا. دو معنی جی مانگنا، بالکل ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا. اور کیا بتایا تھا دوسرا؟ اور جی آپ نے کیسر بتایا بھائی؟ تھا تاکید کے لیے کیا تھا. ہاں بالکل جی، کہ کسی لفظ کے ساتھ تے کا اضافہ ہو جائے تو تاکید، مبالغہ. اور اگر سین آ جائے تو مبالغے پر مبالغہ. یہ مبالغہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس نے تو بڑی مبالغہ آرائی کی ہے، وہ آرا بھی ساتھ ہے جی، کہ اس کی رائے کے اندر سچ نہیں. یہ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تاکید کے اندر تاکید ہو. تو یہ لفظ اصل میں تھا مبین. اصل لفظ کیا تھا؟ مبین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوپر پڑھا ہے واضح. تو اب اور سین اور تے ملا لیں بہت زیادہ، تو مبین کا مستبین کا ترجمہ کیا بنے گا؟ انتہائی واضح کر دینے والی. انتہائی واضح، بہت زیادہ واضح. تو یہ جناب انشاءاللہ ہمیں اب بھولنا نہیں چاہیے. کیوں جی؟ انشاءاللہ. بالکل.
تو اب ترجمہ ہوگا وَآتَيْنَاهُمَا، ترجمہ کریں، اور ہم نے ہم نے ان ان دونوں کو اور ہم نے ان دونوں کو دی الکتاب، کتاب ایک کتاب، المستبین، ترجمہ اب انتہائی واضح کرنے والی انتہائی واضح، جی ٹھیک ہے، انتہائی واضح کرنے والی، مبین کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انتہائی واضح کرنے والی تو وہ واضح ہی ہو گیا، تو ترجمہ بنے گا بہت زیادہ وضاحت کرنے والی کر لیں پھر، اور ہم نے ان کو بہت زیادہ وضاحت کرنے والی کتاب دی دی۔ جی یہ دو آیات ہیں، تو ترجمہ جناب ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان سب بنی اسرائیل کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہ غالب ہونے والے ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو بہت زیادہ انتہائی وضاحت کرنے والی جی بہت زیادہ وضاحت کرنے والی کتاب دی۔ بس یہ ہو گیا ٹھیک، بہت زیادہ وضاحت کرنے والی، تو یہ جیسے لفظ بنا ہے اس کو ذہن میں سب نے رکھنا ہے، کیوں جی؟ آگے جی، وَہَدَيْنَاهُمَا، تو بنے گا وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم۔ تو ہدینا کے معنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی، ایک دوسرے معنی کیا پڑے ہوئے ہیں؟ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ راہ دکھائی، رہنمائی کی، تو بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ہدینا فعل ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اور ہم نے رہنمائی اور ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی، ٹھیک ہے، یا راہ دکھائی، الصراط المستقیم کے معنی آتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو اب جملہ بنے گا، اپنا کیسر بھائی بنائیں گے، چشتی صاحب بنائیں گے، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم، اور ہم نے ان دونوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ بالکل جی ٹھیک ہے، اور ہم نے ان دونوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اب جناب یہ ہو گیا، اور دونوں کیا تھے؟ دونوں نبی تھے، جی ایک رسول تھے ایک نبی تھے، چلیں، اور اگر دونوں کے اوپر تورات موسیٰ علیہ السلام پر آئی نا، تو ایک کو نبی کر لیں ایک کو رسول کر لیں، جس پر مطلب کوئی کتاب آتی ہے اور جس کی شریعت مطلب چلتی ہے ان کو رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا کون ہوتا ہے؟ نبی جو تھے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 300 سے زیادہ یا 350 تھے رسول، اور نبی تھے 1,24,000، ایسا ہی ہے جی؟ تو جو بھی رسول ہوتا ہے اس رسول کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آگے پھر چلتی ہے، جو بھی اس کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، جتنے بھی رسول بھی ہوں یا نبی بھی ہوں انہوں نے تو، لیکن اس کی جو لیجیسی ہوتی ہے، اس کی کیا ذمہ داری، وہ آگے چھوڑ کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، تو جو ابھی ہم نے اوپر کیا تھا، یہاں لفظ آ رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اور ہم نے ان دونوں کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں، پیچھے آنے والوں میں، بعد میں آنے والوں میں، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں، بعد میں آنے جی بعد میں آنے والوں، بعد میں آنے والوں میں، چلو جی بعد میں آنے والوں میں، ٹھیک ہے۔
سلام علی موسیٰ و ہارون، بار بار وہی الفاظ ہیں، ترجمہ کریں۔ سلامتی ہے اور علیہ ہارون السلام اور علیہ ہارون پر السلام پر سلام ہو۔ سلامتی ہے۔ یہ ہے ایک دعا، سلام سلامتی ہو، موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ تو ترجمہ بنے گا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلامتی ہو۔ سلامتی ہو۔ اچھا جی، انا وہی الفاظ ہیں تو ہم ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ انا بے شک بے شک ہم بے شک ہم کذالک اسی طرح اسی طرح نجزی المحسنین احسان کرنے احسان کرنے نیکی والوں کرنے کو والوں بدلہ کو دیتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب آ رہا ہے انہما، بے شک وہ دونوں، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ ہاں، ہمارے ایمان ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ جی چشتی صاحب، آپ کا اگر مائک ٹھیک ہے تو آج جی سر۔ انا کذالک نجزی نہیں، المحسنین، اوپر میرا خیال ہے نہیں ہوا نا۔ جی وحدینا سے کرنا ہے یہاں سے۔ جی وہدیناہما، وہدیناہما صراط المستقیم، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وترکنا علیہما فی الآخرین، اور ہم نے ان دونوں کی ذمہ داری کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آنے والوں میں چھوڑ دیا، کے لیے ہی تو بچ رہے تھے۔ آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، آج دو ساتھی ہمارے ساتھ اور شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور برکت ڈالے جی۔ اچھا جی، اب جو آگے چیز آ رہی ہے وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ان کی تاریخ جو ہے وہ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے 875 سے 850 تک تھے، یعنی قبل مسیح جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے کہ 875 سے 850 تک یہ اس وقت تھے۔ اور کہاں تھے یہ مختصراً کر آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ بھی کہاں تھے کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی کہ جب تبلیغ کرنی ہو رسالت کا، نبوت کا، کہ ذمہ داری کو نبھانا ہو تو اس کے اندر بڑی تکلیفیں آتی ہیں، کیوں جی؟ جی بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ آخر کار ان تکلیفوں میں سے نکالتا ہے لوگوں کو، امید بھی ہے اور یہ ہے کہ بھی آپ لوگوں نے صبر بھی کرنا ہے۔ یہ اصل موضوع ہے ہمارا یہاں سیکھنے کا۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام کی بہت لمبی سٹوری ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میں آج پڑھ رہا تھا تفہیم القرآن، اس کے اندر جی ذرا دیکھیے گا، ان کا مائک جو ہے جی وہاں سے آپ تفصیل دیکھیں گے یہ دے۔ اور یہ کیا ہے، لبنان کے اندر، اردن کے اندر، یہ نزدیک ہیں، جس جگہ پہ اب لڑائی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، اس کے ایک سائڈ پر لبنان ہے اور دوسری سائڈ پر مطلب شام اور اردن مطلب آ جاتے ہیں۔ تو اس جگہ پر یہ حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے وہ آئے، اور وہ لوگ جو تھے وہ پوجا کرتے تھے بعل کی، بے عین لام جی، بعل
جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا لات اور منات اور عزا، اسی طریقے سے ایک نئے بت کا نام آج ہم پڑھ رہے ہیں بال. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک شہر بھی ہے وہاں اور اس کا اب بھی نام ہے بعلبک. اس کا نام کیا ہے؟ بعلبک. بعلبک. یہ اسی علاقے کے اندر ابھی بھی شہر ہے. وہ اس بعل کے نام پر ہی شاید ڈیفینیٹلی ہوگا، اس کی وہ پوجا کرتے تھے. تو اب کیا کیا، حضرت الیاس علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی توحید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ پیدا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہترین ہے. یہ بھی لفظ آئے گا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پیدا کرنے والے ہیں یہ کیا ہے. پیدا کرنے والے، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے لفظ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جوڑ جاڑ کے لوگ مشین بنا لیتے ہیں، لوگ جہاز بنا لیتے ہیں جی. کیوں جی؟ تو وہ اس کے بنانے والے ہیں. تو خالقہ کے دو معنی عربی میں آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. عربی کے اندر دو معنی آتے ہیں خالق کے. ایک خالق ہے پیدا کرنے والا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. کیوں جی؟ جی جس کو کسی مادے کی ضرورت نہیں. کیوں جی؟ جی جس کو کسی مادے کی ضرورت نہیں کہ اس مادے سے وہ بنائے. لیکن دنیا کے اندر جو بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی خلق کا لفظ آیا ہے، جو مادے سے ایک نئی چیز بنا کے، یہ بھی نیا لفظ ہے ہمارے لیے. تو اب جناب 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تو ڈائریکٹ ترجمہ کریں آج. وَإِنَّ اور بے شک اور بے شک الیاس الیاس علیہ السلام لا یقیناً یقیناً من المرسلین رسولوں میں سے جی بھیجے ہوں میں سے تھے، بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے. یہ کر لیتے ہیں ہم دونوں کو ملا دیتے ہیں. اذ قال لقومه، ترجمہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا. جی یاد کرو جب اس الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تم اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیوں جی؟ تو یہ ہے الا تتقون. بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے اور اس کے اندر نبی اپنا اپنا کام کرتے ہیں. اللہ ایک ہی لفظ کے بارے میں ان کی رسالت کو بتا دیتا ہے، یا ان کی نبوت کو. الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے ہو کہ سب کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. تو آ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا تدعون، کیا تم پکارتے ہو؟ کیا تم پکارتے ہو بعلن، بال بال بت کو، بت بھی کر لیں. کیا تم بال بت کو پکارتے ہو؟ وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو، اور تم چھوڑ دیتے ہو. اب آ رہا ہے یہ لفظ احسن الخالقین. ترجمہ میں کرتا ہوں، بنانے والوں میں سے سب سے بہترین کو. جی خالقوں میں سے سب سے بہترین کو. آپ نے بنانے والا کرنا ہے یا خالق پیدا کرنے والا کرنا ہے؟ کیا ہوگا؟ جی خالق زیادہ بہتر ہے. خالقوں میں سے، خالقوں میں سے. پھر تو خالقوں کے دو معنی یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک اللہ سبحانہ و تعالی خالق حقیقی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنانے والے ہیں اپنے پاس سے. تو وہ خالقوں میں سے احسن، اس میں تفضیل کا ہے، سب سے بہترین کو تم چھوڑ دیتے ہو. اور وہ کون ہے؟ جی وہ کون ہے؟ اللہ. جی اللہ تعالی، اللہ تعالی نہیں ہے، اللہ تعالی کو. یہ اللہ ہے، یہاں اللہ ہے. وَتَذَرُونَ اللَّهَ ذہن میں رکھ لیں. اور تم اللہ کو
چھوڑ دیتے ہو چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ کرتا ہوں، اور تم خالقوں میں سے بہترین کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور جو تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے، اور رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ ترجمہ کریں ذرا، جو تمہارا رب ہے، اور جو جو تمہارا تمہارا رب ہے تمہارے اور پہلے آباء و تمہارے اجداد کا رب ہے، پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ جی، اور جو تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ چلو جی، یہاں تک ہم پڑھ رہے ہیں جی۔ کیسر بھائی آپ دیکھیے کہاں جی۔ سے کرنا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہ غالب آنے والے ہو گئے۔ غالب وَآتَيْنَا آنے والے ہو گئے، جی ٹھیک ہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک انتہائی وضاحت کرنے والی کتاب عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی یا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذمہ داری پر چھوڑ دیا پیچھے آنے والوں میں۔ ذمہ داری پر نہیں ہے، اللہ کا علیہ کا ترجمہ ہی ذمہ داری ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے ان دونوں کی ذمہ داری کو اچھا، ان بعد دونوں میں کی آنے ذمہ والوں داری میں کو چھوڑ دیا۔ بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اور سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ بے شک ہم بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم بال بت کو پکارتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین،